بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، اگر ان کو گہرائی سے، عقل سے اور دل سے سوچا جائے، سمجھا جائے، تو پھر تو ان کا کچھ فائدہ ہے، اور اگر ان کو سن کر یوں ہی ایسے زندگی کو گزار دیا جائے تو پھر ان باتوں کی حقیقت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں، آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا۔ آج ہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اپنی ذات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک کہ آپ اپنے زندگی کی عیش کے ساتھ دوسروں کی عیش کا خیال نہ رکھیں۔ جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے بھی، تو پھر تو کر بلا سو بلا والی بات ہے۔ بہرحال فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں: طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور خواہشات کی پیروی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔ لمبی امیدیں اور خواہشات، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی یاد کو بھی بلا دیتی ہیں اور حق و صداقت سے بھی روک دیتی ہیں۔ سچ بولنا، سچائی کو اپنانا، گواہی دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 شخصوں کے لیے 3 چیزوں کا ضامن ہوں، اور جس کے ضامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اسے کیا خطرہ، نہ دنیا سے نہ آخرت سے، نہ بڑے بڑے طوفانوں سے نہ بڑے بڑی آندھیوں سے۔ آپ کا نام کا سکہ چلتا ہے کائنات میں، کونین میں، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ضامن کہیں میں تمہارا ضمانتی ہوں، تو اس انسان کی قسمت کا ستارہ بام عروج کو نہ پہنچے تو پھر کیا ہو۔ بہت سے ایسے اقوال ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ یہ کتاب ہے حیات الحوان، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، کہیں جنگل میں سفر کر رہے تھے، شیر نے راستہ روک لیا، تو کیا کہا شیر سے؟ میں محمد کا غلام ہوں۔ میں غلام محمد ہوں۔ شیر نے راستے سے ہٹ کر آگے آگے چلنا شروع کر دیا، اور حضرت سفینہ پیچھے پیچھے۔ تو ایسے مواقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا جائے تو پھر بندے کی سفارش اور بندے کی ضمانت اگر نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کو روئے۔ شیخ سعدی جیسی شخصیت جن کو ایک دنیا علم و معرفت، پرہیزگاری اور تقوی میں اپنا امام، اپنا استاد مانتی ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایماں کنی خاتمہ۔
کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی وسیلہ بنا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ چاول مارکیٹ میں آ جائیں، گندم مارکیٹ میں آ جائیں اور اس کے اندر ایسے کچرا، ایسے کنکریاں اور ایسے بھوسا ملا ہوا ہو، وہ جو ترازو پہ تلتا ہے تو وہ ردی مال بھی اصل مال کی قیمت میں جاتا ہے۔ نسبتیں کام کرتی ہیں، نسبتیں کام کرتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کسی کو اپنے استاد پہ فخر ہے، کسی کو اپنے پیر پہ فخر ہے، کسی کو اپنے بھائی پہ، کسی کو بڑے عہدیدار پہ، اور جس نے کملی والے کو اپنا سب کچھ مان لیا تو اس کے فخر کا، اس کے ناز و انداز کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رابعہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا جواباً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجئے گا، پہلا نمبر اللہ کا اور دوسرا نمبر آپ کا۔ اب یہاں جو بندہ صرف علوم ظاہری کا جاننے والا ہو، معرفت، عشق و محبت و مستی اس کے باطن کو چھو کر بھی نہ گزری ہو، وہ تو اس کو بے ادبی اور گستاخی پہ محمول کر کے گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی، وہ ایسی کون سی توحید ہے جس کے اندر گستاخی لازم آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کون سی گستاخی ہے؟ تو اس واقعے میں یہ ہے، ایک ہوتا ہے ناز اور ایک ہوتا ہے نیاز۔ تو حضرت رابعہ نے یہ فرمایا، وہ بڑے ناز کے انداز میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ملا ہے نا، یہ آپ ہی کی وجہ سے تو ملا ہے، مجھے اس پہ ناز ہے، مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ جو یہ بام عروج ملا ہے، یہ جو اعلیٰ معرفت کی منزل ملی ہے، یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے، یہ آپ ہی کی تو خیرات ہے، ورنہ میرا کیا کمال ہے۔ اس کو مقام ناز کہتے ہیں۔ کسی کے وسیلے سے، کسی کے صدقے سے، کسی کے ذریعے سے کوئی چیز ملے تو وہ اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرے اور اس کا چرچا کرے۔ مقام نیاز اور مقام نیاز، ناز اور نیاز سمجھو اور پھریں۔ اللہ تبارک و تعالی بات معرفت کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر ایسے فرمایا کہ تین بندوں کا میں ضامن ہوں، دنیا میں ہماتن غرق، دنیا کے حریص اور بخیل کے لیے دائمی فقر، دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا ہے۔ ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے، میں اس کا ضامن ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حمص والوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایسے مکانات بناتے ہو جس میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں تم پا نہیں سکتے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے جھوٹی چیز اگر کوئی ہے تو وہ امید ہے، اور سب سے کوئی سچی چیز ہے تو وہ موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اپنے دوست سے آرزو ملاقات رکھتے ہو تو پیوند لگا کپڑا پہنا کرو، اپنا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پرانا جوتا استعمال کیا کرو، امیدیں کم رکھا کرو اور کم پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرو، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ، پیوند لگے کپڑے پہننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کوفہ یا بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں سے رپورٹ لیا کرتے تھے اپنی عوام کے بارے میں
تو اس بصرے والوں کو بلایا کہ اپنے گورنر کی کیا کرو، شکایات بیان کرو۔ وہ آگے شکایتیں لے کر، اور اپنے گورنر کی 4 شکایتیں۔ یہ عشاء کے بعد کیا ہو کر جاتے ہیں، گشت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ صبح لیٹ آتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جمعے کے وقت بھی لیٹ آتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، یہ جو تمہارے خلاف شکایات آئی ہیں کیا یہ سچ ہیں؟ تو عرض کیا کہ ہاں امیر المومنین، یہ بالکل حق اور سچ کہہ رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ ہو۔ کیا آپ اس کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں کہ عشاء کے بعد اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہو، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کے دیتے ہو؟ کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ سارا دن لوگوں کے لیے ہے اور رات میرے اپنے مالک کے لیے ہے، دن بھر کے کام کاج میں مجھے فرصت نہیں ملتی، اور رات کی تنہائی میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہوں، لہٰذا اگر میرا یہ قصور ہے تو آپ مان لیجئے۔ اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ لیٹ آتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی دربان، کوئی چوکیدار، کوئی نوکر، کوئی ملازم نہیں ہے، اور میری ماں ہے، اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے، اس لیے ان کی مجلس میں کچہری میں دیر سے آتا ہوں، اور جمعے کے دن خطبہ دینے دیر سے اس لیے آتا ہوں کہ میرے پاس صرف کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، اس کو دھوتا ہوں، خشک ہوتے ہیں، پہنتا ہوں، پھر آتا ہوں۔ یہ 3 باتیں، اور چوتھی بات جو ہے وہ کلیجے کو، وہ سینے کو چیر دینے والی ہے۔ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت، دربان نہ رکھنا، چوکیدار نہ رکھنا، نوکر ملازم رکھنا، یہ۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ دوران محفل مجلس ان کی شکایات سنتے ہوئے غشی طاری ہو جاتی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ زمانہ کفر میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مصلح بنا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور ان کا ناک، ان کے کان، ان کی زبان، ان کی ہر چیز کاٹتے جاتے اور کہتے محمد کو گالیاں دو اور چھوڑ دو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دینا پسند کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کہا کہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا، اگرچہ وہ مسلمان تھا، میں غیر مسلم تھا، لیکن ایک انسانیت کا ناطہ تھا، انسانیت کا ناطہ۔ اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ وہ مظلوم، بے سہارا، بے کس مسافر، اس کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ بات بیان نہیں کر سکتا۔ تو رب نے اگر یہ مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اس بات کو جب سوچتا ہوں تو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے آس پاس ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور کن لوگوں میں رہ رہے ہیں، اور کن حکمرانوں کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر 2 چیزوں کے تسلط سے میں ڈرتا ہوں، اپنی امیدوں کو کم کر لو اور اپنی خواہشات کو کوتاہ کر لو، چھوڑ دو لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور طرح طرح کی خواہشات رکھنا۔
ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء، صالحین، صحابہ کے طرز کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے اور عملیات کی اللہ